अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर एक नई सुबह एक डिफरेंट टॉपिक आपसे मुलाकात और हमारी बातचीत। लेकिन आज की बातचीत थोड़ी सी डिफरेंट है और वो किस तरह वो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बात करूँगी इमरान खान के दौरे हुकूमत की, खान साहब के लिए गए उन मंसूबों की और उन फैसलों की जो अवाम के मफाद में थे और जिनको मेरा ख्याल है ना मीडिया ने इतना हाईलाइट किया और ना ही जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन थे या ये कह लें कि जो हमारे मीडिया पर्सन थे जो मीडिया पे जाते थे उन्होंने भी आज तक इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद वो मंसूबे थे जो आवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खान साहब ने किए थे। अब मैं वन बाय वन आपको इसके बारे में बताती हूँ। उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी नंबर 1 रूडा प्रोजेक्ट की। उसमें जो था कि जब ब्यूरोक्रेसी ने इमरान खान को ये बताया कि जो लाहौर का जो वाटर जो है टेबल है वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आया है। अब आप कहेंगे वाटर टेबल क्या? तो उस वाटर टेबल हम उसको कहते हैं कि जब दरिया में पानी बहुत कम हो जाता है कि अगर बोरिंग भी आप करें 100 फुट भी करें तो वो एकदम से पानी नीचे चला जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो शहर में जो है वो पानी की किल्लत हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि केप टाउन और इंडिया का जो शहर है चेन्नई, उसमें अचानक जो है वो एकदम से उस शहर का पानी ख़त्म हो गया था। नाजरीन, जब खान साहब को ये पता चला कि लाहौर का पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है, जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, तो उस वक्त खान साहब ने फौरी तौर पर इक़दाम किए क्योंकि साइंटिस्ट ने उनको ये बताया था कि लाहौर 5 साल का जो हमारे पास पानी है उसके बाद पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जब खान साहब ने फौरी तौर पे इसके ऊपर काम शुरू किया और रावी के किनारे में पे जो है वो बहुत सारे रिजर्वायर जो है वो बनाए गए ताकि जो पानी है यानी जैसे बारिश का पानी है या और सैलाबी रेले तो उस तमाम पानी को की डायरेक्शन उस तरफ की गई और इस तरह से रिजर्वायर की मदद से उस चीज़ को रोका गया। और नाजरीन, दूसरा बड़ा फैसला जो था वो मैं आपको ये बताती हूँ कि इतने अरसे से जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे पास जो गाड़ियाँ जो 3 कंपनियाँ थी, एक सुजुकी थी, एक कोरोला थी और एक उसके साथ जो है वो होंडा की इजारादारी थी पाकिस्तान पे, कि सिर्फ ये 3 कंपनियाँ थी जो गाड़ियाँ इन्हीं की मोनोपोली थी और ये गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में इन्हीं की गाड़ियाँ चलती थी, जिसकी वजह से हुआ ये था कि इन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी मनमानी और महंगी से महंगी कीमतें जो है वो शुरू कर दी थी। तो इनको यही था, लेकिन इमरान खान ने ये एक फ़ैसला किया और जो एक कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी MG, उसकी गाड़ियों को भी पाकिस्तान में एक्सेस दी। इवन दो कि जब उनकी गाड़ियों को एक्सेस दी गई तो इन कंपनीज़ को, ये होंडा वालों को और सुजुकी वालों को, इन सब को उस चीज़ की काफ़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि जी हम छोड़ के तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने जो ये फ़ैसला लिया वो हम सबके मफाद में था, क्योंकि जब और गैर मुल्की कंपनीज़, ख़ास तौर पे जब चाइना से कंपनीज़ आई तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि गाड़ियों की कीमतें गिर गई और आज आप जो रोड के ऊपर हर ब्रांड की गाड़ी देखते हैं, जिस तरह हैवल देखते हैं, जिस तरह जेकू देखते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, तो आपको हर तरह की गाड़ियाँ नज़र आती हैं और गाड़ियों की प्राइसेस भी उस वजह से कम हुई। तो खान साहब ने इनकी मोनोपोली को तोड़ा। खान साहब के दौर का तीसरा बड़ा मंसूबा जो था वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, जिसमें ये फैसला किया गया था कि 50 लाख घर जो है वो लोगों को बना कर दिए जाएंगे और ये घर जो है वो मरहलावार मतलब एक प्लानिंग की गई थी कि 1 साल में इतने और इस तरह से पूरी उसकी एक प्लानिंग की गई थी, जिसमें 3 मरला के, 5 मरला के, 7 मरला के घर थे
اور اس میں جو لوگوں کو جو سبسڈی دی گئی تھی تو جو بہت ہی غریب لوگ تھے تو ان کو جو 3 مرلے والے تھے ان کو 2%، جو 5 مرلے والے تھے ان کو 5%، یعنی بہت ہی زیادہ ان کو جو سبسڈی دے کے تو یہ اس کا تعین ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ میں جو 3 سالوں میں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گھروں کی گرے اسٹرکچر جو ہے وہ دیتے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ رات میں دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو اسلام آباد میں ایک پوش ایریا ہے گلبرگ کے پاس، وہ فراش ٹاؤن کا ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ 4000 فلیٹس کے گرے اسٹرکچر تیار ہو چکے تھے اور صرف یہ تھا کہ ان کی رینوویشن باقی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 جگہ پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہی سلسلہ تھا کہ گھر تیار تھے اور ان کی تکمیل کا کام جاری تھا، لیکن افسوس کہ رجیم چینج کی وجہ سے جو وہ گھر تھے وہ جہاں تک بنے تھے وہ وہیں کھڑے رہ گئے اور وہ کھنڈر بن گئے۔ تو اس چیز سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی پروجیکٹس ہیں کہ جن کا بڑا مذاق اڑایا گیا اور جن کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، بالکل دکھایا نہیں گیا اور ایک اس کا مذاق بنا دیا گیا، حالانکہ وہ آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ان کھنڈرات کی شکل میں ان گرے سٹرکچرز کو جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو علاقے کا بھی تعین کیا، اور بھی بہت جگہ ہے، آج کل گوگل کا زمانہ ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر ابھی بھی موجود ہیں۔ ناظرین، چوتھا بڑا فیصلہ جو خان صاحب نے لیا وہ فیصلہ تھا کہ جس طرح پہلے کے ادوار میں 70 سالوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر جاتا ہے باہر تو اس کے ساتھ ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ان کی سارے اخراجات، ان کا کرائے، ان کا رہائش، ان کا ایکسپینسز، اور اس کے علاوہ بھی ان کو مراد دی جاتی ہیں اور وہ ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ سارا پیسہ آپ کا ہوتا ہے، وہ سارا پیسہ میرا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے، چونکہ جب خان صاحب آئے تو انہوں نے تبھی کہا تھا کہ ہم کفایت شاری کریں گے، تو انہوں نے ہر چیز میں کفایت شاری کو جاری رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر یہ جو صحافی جانا چاہتے ہیں یا جو اینکر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے میڈیا میں ظاہر ہے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان میں، اور وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اینکر کو، اپنے صحافی کو اپنے اون پہ، اپنے خرچے پہ جو ہے وہ ضرور بھیجیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ باقی جو بھی ان کی پاسپورٹ کی یا کچھ ذمہ داریاں وہ میں کروں گا، لیکن وہ اپنے اون پہ جائیں، انہیں خبریں چاہیے، انہیں کوریج چاہیے اپنے ٹی وی کے لیے، تو وہ اپنے اون پر جائیں۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا کہ جس سے بہت زیادہ ریاکشن آیا، اور آپ نے وہ ریاکشن دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے دور میں ہی میڈیا 7 بجے سے لے کے تو 11 بجے تک جس طرح کی باتیں عمران خان کے خلاف کی جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے۔ پھر فواد چودھری جو اس وقت میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، اور شہباز گل نے خان صاحب سے سوچا کہ تھوڑی سفارش کر دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ 70 سالوں سے ان لوگوں کو تو یہی عادت ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بات کروا دیں۔ تو اس کا جواب خان صاحب نے یہ دیا کہ بھائی جس کو تکلیف ہے یا جس کو مسئلہ ہے تو وہ آ کے مجھ سے بات کرے۔ تو خیر کوئی بات کرنے خان صاحب سے تو نہیں آیا، لیکن اس کا ریاکشن ہم نے دیکھا کہ میڈیا بھی اس طرح سے اس خان صاحب کے اس فیصلے کے خلاف ہوا۔ ناظرین، جس طرح صحافیوں کو چھیڑنا مشکل تھا، اسی طرح ایک اور ڈپارٹمنٹ جس کو چھیڑنا بہت ہی مشکل تھا تو اس کو بھی ہاتھ لگایا گیا، چھیڑا گیا، اور ایک بیوروکریسی کے لیے جو ایک ہے وہ رول لایا گیا کہ سول سروسز رولز 2020۔ اب وہ رولز کیا تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کو لوگ کہتے ہیں افسر شاہی، اور مطلب بیوروکریسی ہمیشہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی ایک دفعہ آپ چلے جاؤ جاب پہ، سرکاری عہدے پہ جاب مل جائے تو پھر تو بس مزے ہی مزے ہیں، اس لیے کہ نہ کام کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی ٹائمنگز کی قید ہوتی ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ جائیں، جب دل چاہے آپ اپنے دفتر سے اٹھائیں، مرضی ہے تو کام کریں، مرضی نہیں ہے تو کام مت کریں۔ تو یہ اسی لیے اس کو افسر شاہی بھی کہتے ہیں۔
تو اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کو 70 سالوں سے وہ اسی روٹین اور اسی طریقے کے عادی تھے، تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے جس عہدے پہ آپ ہیں وہاں آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اور آپ کی جاب اس پرفارمنس بیسڈ ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ 5 بڑے بڑے منصوبے فیصلے تھے جو خاص صاحب نے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں شاید اتنا نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے نہ کہ اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، نہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا، نہ کبھی اس کے اوپر بات کی گئی، لیکن یہ بہت بڑے اور بہت اہم فیصلے اور منصوبے تھے جو کہ عوام کی بھلائی اور پاکستان کی بھلائی کے لیے تھے۔ تو اب ناظرین، میری تو واک ختم ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ کہ جانے سے پہلے میں ایک سوال ضرور چھوڑتی ہوں، بھلے آپ لوگ جواب دیں نہ دیں، لیکن میں سوال چھوڑ کے جاتی ہوں۔ بات وہی ہے کہ یہ جو آپ نے آج باتیں مجھ سے سنی، منصوبے سنے، تو میرا یہی میں کہنا چاہوں گی کہ کیا یہ منصوبے یا باتیں اتنی اہم نہیں تھیں کہ اس کا ذکر کیا جاتا، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے؟ تو باقی جواب آپ نے دینا ہے۔